الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى في موضع آخر: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. محترم ناظرین کرام، الحمدللہ ادارہ تلمیذ کے تحت علمی دروس کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ، جو گائے بگائے طلباء کے حوالے سے، عوام الناس کے حوالے سے مختلف پروگرامز اور مختلف دروس کا انعقاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کو مزید ترقی اور توفیق عطا فرمائے یہ دین کا کام کرنے میں، اور ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ ان کا میں نے ذکر کیا کہ گاہے بگاہے یہ مستقل ایک کام جاری رکھے ہوئے ہیں، کئی مسائل کے حوالے سے، کئی اعتبارات سے الحمدللہ اپنے یہ سلسلہ دروس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کبھی مسائل کے اعتبار سے، کبھی اخلاقیات کے اعتبار سے، کبھی معاملات کے اعتبار سے، اور کبھی اعتقادات کے اعتبار سے مختلف کتابیں دروس کے حوالے سے یا مختلف کتابوں کے دورجات کرواتے ہیں، جس میں طالب علم کے لیے، عوام الناس کے لیے الحمدللہ اس میں ہر قسم کا فائدہ موجود ہے جو اس سے استفادہ کرنا چاہے۔ یہ قابل تعریف ہے اور قابل ستائش ہے الحمدللہ ان کی کاوشیں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول و منظور فرمائے اور مزید ترقی اور توفیق سے نوازے ان کو۔ اور اسی سلسلے کی کڑی الحمدللہ ادارے کے تحت ایک کتاب جو بڑی معروف کتاب ہے، جو عرب علماء کے ہاں اور آپ بھی یعنی عامت یوں ممالک کے اندر یوں کہیں کہ اس کتاب کے دورجات ہوتے ہیں، یہ کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اور الحمدللہ وہ کتاب ایسی عظیم کتاب ہے جو کئی کتابوں کا خلاصہ ہے اور کئی کتابوں کا مجموعہ ہے، اور بڑے ہی آسان اور سہل انداز میں، عام فہم انداز میں کتاب کو مرتب کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب، جس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کا ذکر بھی کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے اس کتاب کا نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور اس کا تھوڑا سا مصنف اور اس کے کتاب کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ یہ کتاب ہمارے پاس ہے اعلام السنہ المشہورہ، اعلام السنہ المنشورہ لاعتقاد الطائفہ الناجیہ المنصورہ للشیخ الحافظ بن احمد علی الحکمی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ یہ عظیم کتاب ہے جو عقائد کے باب کے اندر بڑی اہم موضوع کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے آپ یوں کہیے، اس کتاب کے اندر عقیدہ واسطیہ، اسی طرح عقیدہ طحاویہ اور دیگر جو کتب ہیں وہ ان کا خلاصہ اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس کتاب کو ذکر کرنے سے، یعنی کتاب کا تعارف کرانے سے پہلے، قبل یہ کہ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر کیا جائے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو اس کتاب کے لکھنے والے مصنف ہیں، اس کتاب کے حوالے سے جب مصنف کا علم ہوگا تو اس کتاب کی بھی اہمیت کا علم ہوگا کہ کس انداز میں اس مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جمع کیا اور ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے مؤلف کہیں یا مصنف کہیں، ان کا نام ہے حافظ بن احمد بن علی الحکمی۔ یہ سعودی عربیہ کے کبار علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ حکمی ان کی نسبت ہے حکم بن سعد، یہ قبیلہ ہے جو بنو قحطانیہ قبیلہ بڑا معروف ہے۔ قحطانیہ عرب کے قبائل میں سے ایک بڑا عظیم مشہور قبیلہ ہے، اس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ یہ حکمی اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا ان کا یہ نام ہے حافظ، ان کا نام حافظ ہے، یعنی یہ وہ حافظ نہیں جو اصول حدیث کے اندر ایک اصطلاح معروف ہے الحافظ کے نام سے، جس میں الحافظ، الحجہ، الثبت وغیرہ، یہ وہ الحافظ نہیں، یہ نام ہی ان کا حافظ ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ نام ہے، جب بھی ذکر کیا جائے حافظ بن حکمی، حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ، تو شاید مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید ان کو اسی لقب سے پہچانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں حافظ بن حجر، حافظ بن حجر، تو حافظ بن حجر ان کا نام نہیں ہے، تو ان کا لقب ہے، یعنی ان کا یہ لقب ان کو دیا ہوا ہے، ورنہ نام تو ان کا احمد ہے۔ تو المہم یہ ان کا نام ہی حافظ ہے۔ تو حافظ بن احمد بن علی الحکمی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ ان کی پیدائش 24 رمضان کو 1342 ہجری کے اندر، اسی طرح بمطابق 28 اپریل 1924 کو ان کی میلادی کے اعتبار سے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ سعودی عرب کے علاقے صامتہ جازان ایک
علاقہ ہے، ایک گاؤں دیہات یعنی دور دراز کا ایک گاؤں ہے جس بستی کا نام قریۃ السلام کے نام سے معروف ہے. اس کا یعنی اب تو شاید اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اس وقت اس نام بستی کا نام السلام کے نام سے تھا. پھر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اس بستی سے منتقل ہو کے ایک اور گاؤں کے اندر آئے، یعنی اسی علاقے کے اندر ہی ایک دوسری بستی یا گاؤں کے اندر آئے جس گاؤں کا نام جاضع تھا. جاضع یہ بھی جازان کے علاقوں کے تحت، یہ اسی کے تحت ہی آتی ہے یہ. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر کے اندر آپ ان کے اب تھوڑی ان کے نشو و نما کے حوالے سے اور ان کی علمی پرورش کے اعتبار سے تھوڑا ذکر کرتے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں قرآن مجید میں حفظ کر لیا. اور یہ ذہن نشین رکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ کو رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عظیم قسم کا حافظ عطا فرمایا تھا. بڑی ان کے اندر سرۃ الحفظ، یعنی ہر چیز کو بڑی جلدی سے حفظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بلا اس کا حافظہ اور ذاکرہ عطا فرمایا تھا جس میں ان کو یاد کرنے کی بڑی صلاحیت تیز تھی. تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی وہاں بستی کے اندر گاؤں دیہات کے اندر وہیں بیٹھ کے قرآن مجید حفظ کر رہے، 12 سال کی عمر کے اندر انہوں نے حفظ کر لیا. پھر انہوں نے کتابت لکھنا کچھ یعنی ریاضی وغیرہ کچھ لکھا تو کتابت وغیرہ یہ یعنی ان کو لکھنے پڑھنے کی کچھ چیزیں. پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں جو وہاں میسر تھی، متون حدیث کے حوالے سے تجوید کی کتابیں تھیں، خط اور املا کی باتیں، یہ انہوں نے لکھنا پڑھنا کچھ وہاں سیکھ لیا. لیکن مزید اس بستی کے اندر کوئی بڑا عالم نہیں تھا، باقاعدہ کوئی مدرسہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاس یہ تشنگی رہی، علم کی پیاس ان کے اندر رہی. وہ اور ان کے بھائی محمد یہ اس چیز کو جو انہوں نے سیکھا اور جو چیز ان کے پاس میسر تھی وہ حاصل کرتے رہے. لیکن تڑپ تھی، کوشش تھی. اور یاد رکھیے گا جس دل کے اندر جس چیز کو سیکھنے کی تڑپ ہے، دین کے حوالے سے تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بڑے آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. یوں ہوا کہ اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کی طرف سے یہ سارا معاملہ ان کے لیے آسانی ہوا. یہ گاؤں دیہات میں رہنے والے تو شیخ عبداللہ القرعاوی ایک بڑے عالم جلیل گزرے ہیں. تو انہوں نے شیخ ابراہیم آل شیخ کے مشورے کے تحت انہوں نے کہا کہ دعوت کا کام کہاں کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں تہامہ جازان وغیرہ ان کے علاقوں کے اندر جائیں، وہاں پر اس طرح کوئی کام نہیں ہے تو وہاں سلفی دعوت کا کام کریں، وہاں لوگوں کو توحید کی بات بتائیں، سنت کی بات بتائیں، شرک سے ان کو لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو باخبر کریں، اس حوالے سے کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کریں. تو وہ چلے آئے یہاں پر تہامہ کے علاقے کے اندر، وہیں جازان کے علاقے ہیں وہاں پر آئے. اور وہاں جازان کے اندر وہاں ایک صامتہ جو اسی بستی کے یعنی بستی اسی کے علاقے میں اندر آتی ہے، وہاں پر اپنا مرکز بڑا بنایا کہ مدرسہ صامتہ سلفیہ کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی. اور الحمدللہ جیسے انہوں نے دین کا کام کیا تو وہ بات ان کی ظاہری بات ہے جو اللہ کے لیے للہ فی اللہ کرنے والے کام ہوتے ہیں، کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نام روشن کر دیتا ہے. اور جو صرف نام کمانے کے لیے بات کرتے ہیں، کام بھی مٹ جاتا ہے اور ان کا نام بھی مٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے لیے ہر کام ہم سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو لوجہ اللہ ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کی محنتیں تھیں، جھوٹ تھیں للہ کے اللہ کے لیے، اللہ کے ذات کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت عطا فرمائی. جب جیسے ہی وہ وہاں پر آئے ایک مدرسے کا یعنی قیام کیا، بنیاد ڈالی، تو اس مدرسے کی بہت ساری ایک شہرت ہوئی. یہ شہرت یعنی حافظ حکمی تک بھی پہنچی. تو انہوں نے ایک دو خط بھیجے شیخ عبداللہ القرعاوی کو کہ ہم بستی یہاں رہتے ہیں تو آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، کتاب و سنت کے نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، آپ ہماری بستی میں بھی آ جائیں، یا پھر ہمیں کچھ کتابیں توحید کی یا حدیث کی کچھ کتابیں اعتقادات کی کتابیں تھیں وہ ہمیں ارسال فرما دیں. تو انہوں نے کتابیں بھیجی اور یہ دعوت دی تھی کہ ہمارے علاقے میں بھی آئیں، دعوت کا کام کریں. الحمدللہ عبداللہ القرعاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ لوگ تھے جو بے لوث کام کرنے والے تھے، للہ اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے، بغیر پروٹوکول کے. آج ہمیں دعوت ملے پروٹوکول ہو تو کام ہو، وغیرہ کام نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ وہ نہیں تھے، صرف اللہ کے لیے کام کرنے والے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، بغیر کسی رو رعایت کے، بغیر کسی شہرت کے، بغیر کسی لالچ کے چلے گئے. یعنی آپ سوچیں ایک بندے نے خط لکھا اور کہا جی ہمارے علاقے میں آ جائیں، اور ان کو بھی اتنا کوئی ان کی عمر اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، 12 13 14 سال ان کی عمر ہوگی، کیا اتنی عمر بڑی لمبی نہیں ہے. وہ خط لکھ رہے ہیں اور ان کے خط لکھنے کے بعد وہ وہاں چلے جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ جس بندے کو یہ علم ہو کہ مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا استفادہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے پاس چل کے جا رہا ہوں. تو چلے گئے عبداللہ القرعاوی ان کے اس بستی اس علاقے کے اندر، اور وہاں جا کر کچھ 1-2 ہفتے وہاں پر رہے اور دین کا کام کرتے رہے، دین کی دعوت توحید کا پیغام پہنچاتے رہے، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے. تو وہیں پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی شیخ عبداللہ القرعاوی کی اور حافظ حکمی کی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین.
تو وہاں پر انہوں نے ایک بات ذکر کی، یعنی جب ملاقات ہوئی ان سے، توحید کے حوالے سے باتیں ہوئیں، ان سے سوالات ہوئے، تو شیخ عبداللہ القراوی نے، ظاہری بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جوہر رکھے ہوتے ہیں وہ تو دور سے نظر آنے لگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں ان کے اندر رکھی تھی وہ دور سے نظر، تو وہیں پر انہوں نے ان کی نجابت کو، ان کی فہم کو، ان کی صورت حفظ کو، ان کی ذکاوت کو، ان کے یعنی ادراک کو، سب کو بھانپ لیا، پہچان لیا کہ یہ وہ بچہ ہے، ایک ہیرا ہے، بس اس کو تراشنے کی ضرورت ہے، اس کو بس ایک اصل جگہ پر رکھنا ہے، یہ خود ہی چمکنے لگے گا، خود ہی چمکنے لگے گا اور اس کی روشنی ہر جگہ پر پھیلنے لگے گی۔ تو انہوں نے حافظ صاحب کے بیٹے یعنی والد سے بات کی کہ اپنے بیٹے کو ہمارے ادارے میں بھیج دیں تاکہ وہاں دین کا کام، یعنی دین کی باتیں، دین کا علم حاصل کر سکے۔ لیکن ان کے والد نے معذرت پیش کی کہ وہ کبیر السن تھے، وہ بوڑھے تھے، اور یعنی ان کا کوئی اور تھا نہیں، کسب معاش کے لیے کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ تو حافظ حکمی اور ان کے بھائی محمد، یہ دونوں ہی کام کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور تاکہ اپنے والدین بوڑھے تھے ان کی خدمت بھی کریں، تو ان کی خدمت کیونکہ اور کوئی تھا نہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی، سبحان اللہ، اور وہ رکے رہے۔ اور کچھ یعنی اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان کے والدہ کی، حافظ حکمی کی والدہ کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے انتقال فرمائے گئی، ان کے وفات ہو گئی۔ تو ان کے بعد ان کے والد نے ان کو اجازت دی کہ اب مجھے اتنی حاجت نہیں ہے، آپ ہفتے میں 2-3 دن جا کے پڑھ لیا کریں۔ تو یہ پھر جاتے 2-3 دن مدرسے میں پڑھتے، پھر آتے شام کو اور آ کے والد کی خدمت کرتی، ضرور ان کو بھی کسب معاش تھا کہ یعنی معاش کے حوالے سے پریشانی تھی، وہ بھی کرتے تھے۔ دیکھیے دین کے طرف ہے تو اللہ نے راستے آسان کر دیے، وہ پڑھنے بھی جاتے تھے، پھر محنت مزدوری بھی جو بھی کام کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کی طرف سے کچھ ہی ٹائم کے بعد، یعنی اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرا کہ ان کے والد کا بھی دنیا سے انتقال ہو گیا، پھر وہ کلی طور پر اس مدرسے کی طرف آ گئے کہ اب تو کوئی چیز باقی پیچھے رہی نہیں، تو باقی ہمیں اتنا کمانا نہیں، نہ یہ اتنے دنیا کی طلب ہے، تو سب چھوڑ چھاڑ کے وہ مدرسے کی طرف شیخ عبداللہ القراوی کے پاس آئے، اور پھر انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ، یہ ساری کتابیں ان کے پاس پڑھیں اور خوب پڑھیں۔ اس دورانی میں اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرا ان کو، آپ سوچیں کہ مختصر سے وقت میں انہوں نے اتنی ساری کتابیں پڑھ لیں، اور استاد محترم نے اپنے اس طالب علم کو پہچان لیا اور بھاپ لیا، ان کی صورت حفظ کو، اس قوت فہم کو، ادراک کو، شعور کو، اور ان کی ذکاوت اور فہم کو پہچان لیا، اور اتنا ان کے اندر وہ قوت تھی الحمدللہ فہم کے اعتبار سے کہ ان سب چیزوں کو انہوں نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، اور پھر اپنے استاد کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ آپ ایک کتاب تصنیف کریں۔ تو انہوں نے نظم کی صورت میں، دیکھیں نثر کی صورت میں لکھنا تو عام رائج بات ہے، معتدل یعنی متداول بات ہے کہ نثر میں کتاب لکھی جائے، ایک معروف بات ہے، لیکن انہوں نے اپنی 19 سال کی عمر میں، اتنی عمر نہیں، 19 سال کی عمر تھی میں پہلی کتاب اپنے استاد کے کہنے پر لکھی، شیخ عبداللہ القراوی کے کہنے پر انہوں نے وہ پہلی کتاب لکھی، سلم الوصول الی معرفۃ الاصول، ایک کتاب لکھی، آگے آئے گی اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ وہ کتاب کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی، یعنی عقیدے کے اعتبار سے وہ کتاب لکھی انہوں نے، وہ نظم کی صورت میں، پھر ان کی تفسیر بھی انہوں نے کہا کہ اس کتاب کی شرح لکھے، پھر اس کتاب کی شرح بھی انہوں نے کی الحمدللہ۔ اس طرح وہ صرف اس کے ساتھ یہ نہیں تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں اس مدرسے کی ذمہ داری، جب وہ آ کے کتابیں پڑھ رہے تھے تو استاد محترم نے ان کی یہ ذمہ داری لگا کہ جو نئے طلبہ آنے والے ہیں ان کو آپ ہی پڑھائیں گے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، پھر حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ذمہ داریاں اور بڑھتی چلی گئیں، جو باقی اس کے تحت باقی مدارس تھے، کیونکہ شیخ عبداللہ القراوی مستقل یعنی مسلسل وہ مدرسے بناتے جا رہے تھے مختلف جگہوں پر، بار بار یعنی وہاں جانا تو وہاں مدرسہ بنا دیتے، مختلف جگہوں پر جاتے وہاں مدرسہ بنا جاتے، جس علاقے میں جاتے وہاں مدرسہ بنا دیتے، تو مدرسے کافی بنا دیے، تو ان کی نگرانی ذمہ داری حافظ حکمی کے اوپر آئی کہ ان کو دیکھا جائے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں پر آپ سوچیں کہ وہاں پر اس پورے مدرسے کی ذمہ داری ہی ان کو دے دی گئی، حتیٰ کہ یعنی ان کے استاد محترم جو کہتے ہیں نا ہر کسی کے بارے میں اگر تعریف استاد کرے تو بڑی بات ہوتی ہے، تو کہا کہ لم یکن له نظیر فی التحصیل، یعنی اس کی کوئی نظیر نہیں تھی کس کے اندر، فی التحصیل والتالیف والتعلیم۔ استاد محترم کے یعنی وہ اپنے شاگرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان جیسا کوئی ایسا طالب علم نہیں دیکھا، کس اعتبار سے، یعنی اس کے
اس کی کوئی نظیر نہیں تھی. کس اعتبار سے؟ تحصیل علم کی حاصل کرنے، یعنی جتنی سرعت کے ساتھ، جتنی دلچسپی کے ساتھ، جتنی جلدی کے ساتھ انہوں نے علم کو حاصل کر لیا. ایک تو یہ. دوسرا، چلو ایک تو علم حاصل کر لیا، بات ختم ہوئی نہیں. بات یہ کہ ساتھ میں وہ تالیف، لکھنے کا بھی بڑا معمول تھا اور لکھتے بھی رہتے تھے، نثر میں بھی نظم میں بھی. وہ تعلیم، ایک ہوتا ہے چلو کچھ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، اچھا پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھانے کے بعد یہاں لکھنے کی بات ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے جس طرح ان کو سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، لکھنے کی بھی تعریف کا بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا، بڑا عمدہ ملکہ عطا فرمایا. تیسرا یہ کہ اپنی بات دوسروں کو پڑھانی کیسی ہے، سکھانی کیسی ہے، یہ بھی اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا. وہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جس بندے کو ایک چیز کا علم ہو صحیح طور پر، وہ چیز کسی دوسرے بندے کو بعین ہی ایسے بتلا سکے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے نوازا. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ان کے اوپر پھر ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں، اور مدارس کا، حتیٰ کہ جب یہ آخر میں ایک مہد جامعہ ملک سعود کی طرف سے ایک مہد بنایا گیا، اس کا بھی مدیر انہی کو بنایا گیا. جب حافظ عبداللہ قراوی دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی موت ہوئی، وفات پا گئے، تو پوری ذمہ داریاں انہی کے اوپر آ گئیں. سارے مدارس کی پڑھائی کے اعتبار سے ذمہ داری، ادارتی طور پر ساری ذمہ داری ان کے پاس رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ تدریس کا معاملہ بھی کرتے رہے، ادارتی معاملات بھی کرتے رہے، وعظ اور نصیحت کا معاملہ بھی کرتے رہے، درس و دروس تدریس کا بھی معاملہ چلتا رہا، اور ساتھ میں تصنیف اور تالیف کا بھی کام چلتا رہا. حافظ نے حکم رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تصانیف کا ہم ذکر کریں گے، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ جب استاد محترم نے ان کو کہا تو انہوں نے کتاب لکھی سلم الوصول الی علم الاصول. یہ کتاب انہوں نے منظوم نظم کی صورت میں عقیدے میں لکھی. پھر اسی کتاب کا انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی، معارج القبول فی شرح سلم الوصول. یہ ان کی کتاب ہے. مختصر نام، یعنی چند کتابوں کے نام ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے. اسی طرح ایک کتاب ہے ان کی جو ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس کتاب کے حوالے سے اعلام السنہ منشورہ. یہ کتاب، یہ بھی ان کی بڑی عمدہ کتاب ہے عقیدے کے اعتبار سے. ایسے ہی اصطلاحات کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، مختلف عناوین کے اعتبار سے، اصول حدیث کے اعتبار سے ان کی کتابیں ہیں. اسی طرح کتاب ہے دلیل ارباب الفلاح لتحقیق فی الاصطلاح، اور ایک اور کتاب ہے اللؤلؤ المکنون فی احوال الاسانید والمتون. اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے ان کی السبل السویہ لفقہ السنن المرویہ. بہرحال کافی کتابیں ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ اپنے اس سلسلہ علمی کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، دروس کے اعتبار سے، وعظ و نصیحت کے اعتبار سے، یہ اپنی زندگی ایک ایک ذات، یعنی کہ انجمن تھے. وہ بذات خود ایک انجمن تھے اپنی ذات کے اندر. یہ سارے کام اکیلے ذات وہ سارے سر انجام دے رہے تھے. بالآخر کل من علیہ فان، اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، صحابہ کرام دنیا میں نہیں رہے، تو باقی دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے. تو یہ اللہ کا ولی، یہ عظیم عالم، جلیل القدر عالم، یہ علم کا خزانہ، یہ علم جس سے علم پھوٹتا تھا، جو علم جہاں جاتے علم سے نشر ہوتا ہر وقت. تو یہ ان کی کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں تھی، اتنی بڑی ہو جائے کہیں کہ 60 سال نہیں. اللہ نے کام لینا نا، چھوٹی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ ان سے بڑے کام لگا. 19 سال کی عمر میں انہوں نے تصنیف و تالیف کی کام شروع کر دیا. انہوں نے بڑے کام لکھے اور کافی کتابیں لکھ دیں، ادھر کام کیے. تو یہ آخر جو ان کی یعنی عمر جو ان کی تھی وہ 35 سال ان کی عمر تھی. اس 35 سال کی عمر میں انہوں نے اتنا سارا ذخیرہ چھوڑ کے چلے گئے علمی طور پر. وہ تراث ابھی تک موجود ہے اور لوگ آج بھی اس کا سے استفادہ کرتے ہیں. یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں. کہاں تھے وہ دنیا سے چلے گئے، آج ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب تصنیف ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے کہ وہ کام کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، وہ کام خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہو. تو 35 سال کی عمر کے اندر یہ حج کر کے فارغ ہوئے. تو اس وقت یہ مکہ مکرمہ میں تھے. 18 ذی الحجہ کو اور 1377 کے اندر جب ان کی 35 سال عمر تھی، اسی میں وہ وفات پا گئے وہیں پر. اور ان کی نماز مسجد حرام میں ادا کی گئی، جن کی نماز جنازہ مفتی العام مملکہ عرب السعودیہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی.
یعنی یہ خوش نصیبی ہے کہ مسجد الحرام میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. ساری امت اس وقت ان کے لیے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے. آج ہم بھی ان کے لیے، ہمارے بعد قیامت تک آنے والے لوگ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. یقیناً ان کے یہ اخلاص کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخلاص کے ساتھ یہ دین کا کام سیکھنا اور سکھانا، یہ سب اللہ تعالیٰ میں نصیب عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم کتاب کا مختصر آپ کے سامنے تعارف رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.